بہر خلق خدا بن کے ایک آسرا آ گیا آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج داستان کا سب سے دلچسپ حصہ ہے. داستان حضرت داؤد علیہ السلام جاری ہے. قصہ آپ سب سن چکے، جس کا ایک کوئک ریکیپ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی فوج جس کے بادشاہ ہیں طالوت، ان کا مقابلہ جاری ہے دوسری فوج کے ساتھ جس کا بادشاہ ہے جالوت. طالوت بمقابلہ جالوت جاری ہے. جالوت حاوی ہے. جالوت طالوت کی فوج کے لوگوں کو ایک ایک کر کے مار رہا ہے. بظاہر لگ رہا ہے مقابلہ یک طرفہ ہے. ایسے میں ایک نوجوان آتا ہے. یہ نوجوان کوئی جنگجو بھی نہیں ہے. یہ نوجوان بکریاں چراتے ہیں. ایک خاص انداز سے ان کے پاس ایک خاص اپنا ایک چھوٹا سا ہتھیار ہے جس سے وہ وحشی جانوروں کو نشانہ بناتے ہیں. اور یہ نوجوان کہتے ہیں کہ جالوت کے خلاف میں جنگ کرنا چاہتا ہوں. سب کہتے ہیں کہ یہ ایک اور جان کا ضیاع ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بڑے بڑے جنگجو جالوت کے آگے نہیں ٹھہر سکے، تو آپ کیا کر لیں گے. بہرحال اس نوجوان کا اصرار جاری رہتا ہے. قصہ مختصر ہے کہ لوگ مان جاتے ہیں کہ چلیے آپ لڑیے اگر آپ کا اتنا ہی اصرار ہے. اور جب جنگ شروع ہونے والی ہوتی ہے تو سب اور حیران ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس نوجوان نے نہ کوئی روایتی لباس پہنا ہے، نہ اس نوجوان نے کوئی ہتھیار رکھا ہے اپنے ہاتھ میں، کوئی بھی چیز روایتی نہیں ہے، اور سامنے جالوت بادشاہ کھڑا ہے. تو اب سب کو جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہے کے لباس میں ایک نوجوان جنگی لباس میں نہیں، ایک اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ہتھیار لے کر جالوت کے سامنے آ گیا ہے، تو سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ کچھ لمحوں کی بات ہے اور خبر آ جائے گی کہ جالوت نے ایک اور جان لے لی. وہ نوجوان کھڑے ہیں، جالوت سامنے کھڑا ہے. مقابلے کا آغاز ہوتا ہے. جالوت کے پیچھے جالوت کی فوج ہے، نوجوان کے پیچھے طالوت کی فوج ہے. کلرز کیا تھا، جالوت نے ایسے میں صدا بلند کی، ارے کیا بنی اسرائیل کی فوج کے پاس اور نوجوان ختم ہو گئے ہیں کہ اس نوجوان کو بھیج دیا ہے میرے سامنے. مزید انسلٹ کرتا ہے اپنے طور پہ. یہاں تک کہ اب وہ یہ جملے کہنے کے بعد مقابلے کا آغاز کرتے ہوئے مقابلے سے بھی پہلے مزید تحقیر کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اس سے باہر نکالے اور اس نوجوان کی طرف ایسے بڑھائے جیسے ہم کوئی چھوٹی چیز نہیں پکڑے ہوتے، اس انداز سے بڑھائے کہ یہ کیا مقابلہ ہے، یہ کیا ہے. میں بڑے بڑے نوجوان زیر کر دیے. لیکن اگلا کام بڑا حیران کن ہوا. جالوت اس انداز سے آگے بڑھا ہے، نوجوان کا کیا ریاکشن ہے. نوجوان تھا کہ اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا. یہ نوجوان جانتے تھے نا کہ اسی جالوت نے کیا حال کیا ہے، کتنے لوگوں کی جان لے لی ہے، ان لوگوں کی جو مسلح بھی تھے. بس جالوت آگے بڑھ رہا ہے نوجوان کی طرف. سب یہ مقابلہ غور سے دیکھ رہے ہیں. بنی اسرائیل کے لشکر میں یہ اندازہ ہے کہ ایک اور شکست ہماری منتظر ہے. لیکن حیرت انگیز طور پر سب کی توقعات کے برخلاف جالوت اب آگے بڑھتا ہے. جالوت کے آگے بڑھنے کے باوجود بھی یہ نوجوان پیچھے نہیں ہٹ رہا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جالوت اس نوجوان کے اور قریب آ رہا ہے. سب سمجھ رہے تھے کہ اب کسی بھی لمحے اس نوجوان کا یقینی خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ نوجوان پیچھے بھی نہیں ہٹ رہا. یہ ایک اور غلطی کر رہا ہے، شاید وہ یہ بھی سمجھ رہے ہو، شاید اگلے جنگجو کو تیار رہنے کا حکم بھی دے دیا ہو کہ کبھی بھی وہاں سے خبر آ جائے گی. مگر اس دوران اس نوجوان نے ایک کام کیا. منظر آپ کے ذہن میں ہے. جالوت آگے بڑھ رہا ہے، نوجوان کی طرف بڑھ رہا ہے، نوجوان سے قریب ہو رہا ہے. نوجوان نے ایک کام کیا. کیا کام کیا اس نوجوان نے؟ آپ کو یہ یاد ہے نا کہ وہ وحشی جانوروں کو نشانہ بنانے کے لیے ہتھیار رکھتا تھا. اس نوجوان نے اچانک اپنا غلیل نما ہتھیار جس سے وہ وحشی جانور مارا کرتا تھا وہ نکالا. اس ہتھیار سے کوئی واقف نہیں تھا. یہ ہتھیار اس نوجوان کا تو روز کا معمول تھا، مگر جالوت سمیت وہاں کی فوج کے کسی بھی شخص نے اس ہتھیار کو نہیں دیکھا تھا. بس نوجوان نے اس میں ایک پتھر رکھا اور اسے ہوا میں گھمانا شروع کیا جیسے وہ گھمانے کا عادی تھا. ادھر یہ گھما رہا تھا، وہاں کہکہے بلند ہو رہے تھے، ارے جالوت کہاں، نوجوان کہاں، ہتھیار کہاں، یہ پتھر کہاں، اسلحہ کہاں، یہ چھوٹا سا اسلحہ کہاں. ادھر جالوت ہنستے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا. جیسے ہی جالوت ایک خاص فاصلے پر آیا، اس نوجوان نے انتہائی ماہرانہ انداز سے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور وہ پتھر تیر سے بھی زیادہ تیز رفتار سے سیدھا جالوت کے سر پر پہنے خود کے سوراخ میں سے ہوتا ہوا پہلے اس کی آنکھ میں پھر دماغ میں جا گھسا اور لمحوں میں جالوت ایک ہولناک چیخ مار کر کھجور کے تنے کی مانند زمین بوس ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ کل آپ سے عرض کیا تھا کہ اس نوجوان نے لباس بھی ایسا پہنا ہوا تھا
جالوت نے لباس بھی ایسا پہنا ہوا تھا کہ صرف اس کی آنکھیں ویزیبل تھی، باقی پورا کورڈ تھا. تو تصور ہی نہیں تھا کہ پورے جسم میں 1% سے بھی کم حصہ ایکسپوزڈ ہے اور وہیں پر وہ نوجوان یہ نشانہ لے گا. اللہ اکبر. کھجور کے تنے کی مانند جالوت زمیں بوس ہو گیا. لمحوں میں جالوت کے جسم کی حرکت رک گئی. روئے زمین نے ایسا نظارہ کبھی دیکھا نہیں تھا. ہر طرف بھو کا عالم تھا، گویا لوگوں نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو. لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی، داستانیاں ختم نہیں ہوتی. اس نوجوان نے اس داستان کو آگے بڑھایا. کیا ہوا؟ جیسے ہی جالوت وہاں ڈھیر ہو گیا، یہ نوجوان بھاگتا ہوا بادشاہ یعنی کہ طالوت کے پاس گیا اور اس سے کہا دیکھو ابھی دشمن حواس باختہ ہے، ابھی دشمن کے حواس قائم نہیں ہے، ابھی وہ اسٹیٹ آف شوق میں ہے. ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اپنی فوج کو حکم دو کہ جالوت کی فوج پر حملہ کر دیں. بادشاہ نے حکم دیا. بنی اسرائیلی فوج تیار ہوئی. بنی اسرائیلی فوج نے اچانک حواس باختہ جالوتی فوج پر حملہ کیا. جالوت کی فوج کہ جو اس سے پہلے ابھی سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ ہوا کیا ہے، وہ اس اگلے لمحے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. یعنی وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا کیا ہے، کب ہے، کیسے ہے، نوجوان کون ہے، یہ سب ہوا کیا ہے. کتنے میں بنی اسرائیلی فوج حملہ آور ہوئی اور حملہ بھی ایسا کیا گویا وہ گاجر مولیاں کاٹ رہے ہوں. دیکھتے ہی دیکھتے زمین جالوتی فوج کی لاشوں سے بھر گئی. اب منظر بدل چکا تھا. وہ ہو رہا تھا جو کچھ لمحوں پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. کچھ لمحات قبل یہ ایک یک طرفہ مارکا لگ رہا تھا. ایک طرف بڑی فوج تھی، طاقتور فوج تھی، زیادہ فوج تھی، مسلح فوج تھی. دوسری طرف کم تعداد تھی، اسلحہ بھی کم تھا، لوگ بھی قتل انہی کے ہو رہے تھے. مگر اب جالوت کے قتل کے بعد یہ بازی ایسی پلٹی کہ ہر طرف طالوت کی فوج حاوی ہے. جالوت کے لوگ بھاگ رہے ہیں، پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، طالوت کے لوگ انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر رہے ہیں. بس طالوت کی فوج کو فتح حاصل ہو گئی. سارے کا سارا منظرنامہ تبدیل. طالوت کی فوج کو فتح حاصل ہو گئی. بنی اسرائیلی فوج میں ہر طرف خوشی کے شادیانے بجنے لگے. پہلے جہاں خوف تھا اب وہاں جشن تھا. پہلے جہاں مایوسی تھی اب وہاں مسکراہٹ تھی. مگر ایک منٹ، یہ جو سارا منظر بدل گیا ہے، یہ جو کامیابی حاصل ہوئی ہے، یہ کس کی بدولت ہوئی ہے؟ اس نوجوان کی بدولت. کون ہے نوجوان؟ بادشاہ سمیت اس پوری فوج کا کوئی بھی فرد اس فاتح سے واقف نہیں تھا کہ یہ نوجوان کون ہے. یہاں تک کہ اس کا نام بھی کسی کو نہیں پتا تھا. بس اب اگلا جملہ سنیے گا، اگلے کچھ لمحات ہمارے ساتھ رہے گا. بس جب اس نوجوان کو بادشاہ اور تمام جرنیلوں اور فوج کے سامنے بلایا گیا. کون بادشاہ؟ بھئی وہی بادشاہ جو اس بات پر حیران تھا کہ اسے لڑنے کی اجازت کیوں چاہیے. کون سی فوج؟ بھئی وہی فوج جو اس بات پر کنونس تھی کہ اس نوجوان کو جنگ کی اجازت دینے کا مطلب ہے ایک اور انسانی جان ضائع ہو جائے گی. نوجوان کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا میں داؤد ہوں. یہی ہے وہ عظیم المرتبہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام. یہ حضرت داؤد علیہ السلام، یہ حضرت داؤد علیہ السلام. داستان داؤد علیہ السلام تھی نا یہ، ان کا تو تذکرہ ہی نہیں آیا تھا اب تک. یہ ہے نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام. کیا کہنے حضرت داؤد علیہ السلام کے؟ آپ کا قرآن میں بارہا ذکر آتا ہے. یہی ہے وہ داؤد علیہ السلام جن پر 4 کتابوں میں سے ایک کتاب زبور نازل ہوئی، اسی ماہ میں نازل ہوئی. یہی ہے وہ داؤد علیہ السلام جن کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا. یہی ہے وہ داؤد علیہ السلام کہ جن کے لحن داؤدی کی میرے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ جب یہ اللہ کی حمد اور زبور پڑھتے تو چرن پرن گویا پہاڑ ارد گرد کی ہر چیز ان کے ساتھ حمد و ثنا میں شریک ہو جاتے ہیں. یہی ہے وہ داؤد علیہ السلام کہ جن کی تمام زندگی ایک عظیم ریاست قائم کرنے میں گزری جہاں اللہ کے دین کے مطابق نظام چلایا جاتا رہا. بنی اسرائیل کا کیا ہوا؟ مصر سے لے کر چلے تھے آپ کو بنی اسرائیل کے واقعے سے، اور فلسطین تک آئے تھے. فلسطین پہنچے، حملے شروع ہو گئے، لڑائیاں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ یہ مرحلہ آیا. اب اس اسٹیج سے
بنی اسرائیل کا بھی ٹرننگ پوائنٹ ہے. اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں اب بنی اسرائیل کا برا وقت ختم ہو رہا ہے, اب بنی اسرائیل کے عروج کا آغاز ہو رہا ہے. میں پھر جاتا ہوں داؤد علیہ السلام پر. آپ ایک عظیم الشان بادشاہ ہونے کے باوجود تمام زندگی آپ کا عالم یہ تھا, ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن روزہ چھوڑتے تھے. ساری زندگی آپ کا یہ عالم رہا. بیت المقدس کی بنیاد داؤد علیہ السلام نے رکھی. تمام زندگی جہاد کرنے کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے عظیم الشان سلطنت کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی. اور یہی ہیں وہ داؤد علیہ السلام جن کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. کون حضرت سلیمان علیہ السلام؟ جن کو انسانی تاریخ کی سب سے عظیم الشان سلطنت عطا ہوئی. داستان حضرت داؤد علیہ السلام اختتام پذیر ہوتی ہے اور داستان حضرت سلیمان علیہ السلام شروع ہو رہی ہے کل سے انشاءاللہ.